چلتے ہیں تو چین کو چلیے۔ آج ہمارا موضوع ہے چین۔ آپ کو پتہ ہے چین جو ہے وہ اس وقت ایمرجنگ معیشت کے طور پہ آ رہا ہے، دنیا کی دوسری بڑی جو ہے وہ معاشی قوت ہے، اور فورکاسٹنگ یہ ہے ان کی اپنی بھی اور دنیا کی بھی کہ 2024 یا اس کے لگ بھگ وہ ٹاپ پہ چلا جائے گا۔ پاکستان کے ہمسایہ ملک ہے، خنجراب پاس ایسی جگہ ہے جہاں پہ پاکستان اور چین جو ہے دونوں ملتے ہیں۔ چین بڑا مشہور ہے نہ اس لیے کہ وہ لوگ اپنی ثقافت پہ، اپنی تاریخ پہ بڑا فخر کرتے ہیں، اس لیے مشہور ہے کہ چین کو کبھی بھی کسی نے یکمشت جو ہے نا وہ قبضہ نہیں کیا، اس کے ٹکڑے ضرور کیے جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ چین اس لیے مشہور ہے کہ وہاں پہ عظیم دیوار چین ہے جو تقریباً 13,000 جو ہے وہ مائلز کے اوپر مشتمل ہے، اور اس پہ 4 سے 6 گھوڑے جو ہے وہ دوڑ سکتے ہیں۔ چین کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 1,40,00,000,000 کی آبادی ہے، 9.6 ملین اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ ہے، 22 صوبے ہیں، 5 ان کے جو ہے نا خصوصی خود مختار زونز ہیں، جیسے پاکستان میں بھی کچھ جگہیں ہیں جو خود مختاری والی ہیں۔ دارالحکومت بیجنگ ہے، لیکن سب سے بڑا اور سب سے مشہور جو ہے وہ شنگھائی ہے۔ 5 ان کے جو ہے وہ ٹائم زونز ہیں، 5 ٹائم زونز، 5 مختلف وقت جو ہے نا چل رہے ہوتے ہیں چین میں۔ سرکاری نام جو ہے پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے، اور پرانا نام اس کا زونگو تھا۔ کیا نام تھا؟ زونگو۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا، زونگو تھا۔ چین کے اگر آپ بارڈرز دیکھیں تو چین کی سرحدیں جو ہے نا وہ 14 ممالک سے ملتی ہیں۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پاکستان سے، پاکستان ہو گیا، پھر انڈیا ہو گیا، نیپال ہو گیا، بھوٹان ہو گیا، برما یا میانمار ہو گیا، لاؤس شامل ہے، ہانگ کانگ ہے، شمالی کوریا، جنوبی کوریا ہے، تائیوان ہے، منگولیا ہے، روس ہے، تاجکستان ہے اور قزاقستان ہے۔ یہ 14 ممالک ہیں، اور پھر سمندر اس میں الگ آتا ہے۔ چین ایک بہت بڑی معاشی قوت ہے، یوان جو ہے ان کی کرنسی ہے، دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت ہے اس وقت، اور لیکن قوت خرید میں چین از آن ٹاپ، اتنی پرچیزنگ پاور ہے کہ وہ پوری دنیا میں سب سے اوپر ہے، سب سے زیادہ ترقی کرنے والی قوم کا درجہ اسے حاصل ہے، اور ایک بہت عرصہ ہو گیا، کئی دہائیاں ہو گئیں جو اس کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ دنیا میں ایک لیڈنگ گروتھ ریٹ کے طور پہ ہے۔ دنیا کی جو 500 ٹاپ کلاس کمپنیز ہیں، دنیا کی 500 جو ٹاپ کلاس کمپنیز ہیں اس میں آلموسٹ 142 پلس کا تعلق چائنا سے ہے، ٹاپ مینوفیکچرنگ ہے۔ تو چین کا ہم نے دیکھا پاکستان سے تعلقات بہت اچھے ہیں، پاکستان اور چین کی دوستی کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہمالیہ سے اونچی ہے اور سمندروں سے گہری ہے والی بات کرتے ہیں۔ پاکستان ہی وہ ملک ہے جو چین کو جس نے بیرونی دنیا سے روشناس کرایا، PIA کی وہ فلائٹ تھی جس نے سب سے پہلے ایک فارن ایئر لائن کے طور پہ وہاں پہ لینڈ کیا تھا۔ چین جو ہے اس کی اگر ہم سیاسی نظام دیکھیں تو وہاں 1 پارٹی سسٹم ہے، اور وہ آئین کا حصہ ہے۔ اس وقت جو پارٹی ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی، انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا پرانی پارٹی کو 1949 میں۔ لوگوں کے درمیان میں ہی غلط فہمی ہے کہ چائنا نے جو ہے پاکستان سے بعد میں آزادی حاصل کی۔ چائنا نے پاکستان کے بعد میں آزادی حاصل نہیں کی ہے، چائنا نے انقلاب کے ذریعے جو ہے وہ اپنے معاملات کو درست کیے ہیں۔ اس سے پہلے 1912 میں جو بادشاہت ان کی 2000 سال پرانی تھی وہ ختم ہوئی، تو ایک سیاسی پارٹی آئی، پھر جو ہے وہ جو ان کی اس وقت کی ایگزسٹنگ ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی، انہوں نے ان کے ساتھ ایک جدوجہد کے ذریعے اس ملک کو اپنے پاس کیا اور چین کو مرکز بنایا۔ صدارتی نظام ہے، بہت زبردست ان کا نظام ہے، اس کے پیچھے ان کی ساری قوتیں ہوتی ہیں، اور صدر کا مکمل کنٹرول ہے، بڑے ویژنری صدر ہیں ان کے اس وقت، اور سی پیک جو ہے وہ انہی کی انوویشن ہے کہ انہوں نے ایک اس طرح سے یہ آئیڈیا لیا تھا۔ تاریخ دیکھیں تو تقریباً جو 4 قدیم ترین تاریخیں ہیں دنیا کی اس میں چین ایک ہے۔ 1600 قبل مسیح تک کا اس میں ریکارڈ ملتے ہیں، تقریباً 3900 کے قریب جو ہے ایئرس ملتے ہیں۔ 10 مختلف ادوار آئے ہیں۔ 2012 میں جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ 2000 سال پرانی ان کی بادشاہت ختم ہوئی ہے۔ برطانیہ، فرانس، پرتگال، جاپان اور منگول، یہ 5 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے چین پہ در پہ حملے کیے، وہاں پہ مختلف علاقوں پہ قبضہ کیا، انارکی پھیلائی وہاں پہ، اور اس طرح سارے کرتے رہے۔ تو چین نے سب سے جو نا اپنی آزادی حاصل کی ہے۔ ابھی بھی جو اسپیشل زونز ہیں
اور دوسری چیزیں ہیں وہ بھی چین جس طرح اس نے ہانگ کانگ لیا ہے اس طرح ان چیزوں کو بھی آہستہ آہستہ واپس لے لے گا. انہیں اپنی ثقافت اور معاشرت پہ بہت فخر ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ چین سے متعلق معلومات پسند آئی ہوگی. اپنا اس چینل کا خیال رکھیں. السلام علیکم.